وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رزق کی وسعت۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزائن رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شابيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية۔ کہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو، لہذا خبردار قبولیت کی تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے کہ عطیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے۔ وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا۔ اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے اجر میں اضافے اور امیدوار کے عطیے میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کا سوال کرو اور وہ نہ ملے، لیکن اس کے بعد جلد یا بدیر اس سے بہتر مل جائے۔ أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له۔ یا اسے تمہاری بھلائی کے لیے روک دیا گیا ہو، اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے، لہٰذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن باقی رہے اور تم وبال سے محفوظ رہو۔ مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو۔ واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في منزل قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة۔ فرزند یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں، اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے۔ وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه ولا بد أنه مدركه۔ اور تم آخرت کے راستے پر ہو، موت تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے جس سے کوئی بھاگنے والا بچ نہیں سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا ہے، وہ بہرحال اسے پا لے گی۔ فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك۔ لہذا اس کی طرف سے ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں کسی برے حال میں پکڑ لے اور تم خالی توبہ کے لیے سوچتے ہی رہ جاؤ، اور وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے کہ اس طرح گویا تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔